کیا اہمیت ہے اس قرارداد کی جو امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے دی گئی؟ صدر ٹرمپ تو خیر اس کو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس کو کچھ زیادہ خاص نہیں سمجھتے، لیکن کیا مزید ایسکلیشن جس کے چانسز ہمیشہ لگتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اس کو روکنے میں اس قسم کی قرارداد جو ہے وہ کرامت ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ قرارداد تب مؤثر ہوتی جب جنگ جاری تھی، جنگ اپنے عروج پہ تھی. اس وقت اگر یہ قرارداد پاس ہوتی تو اس کے کوئی اثرات ہو سکتے تھے ایڈمنسٹریشن کے فیصلوں کے اوپر. لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ ایک قسم کا اصولی سطح پہ ان کو فتح حاصل ہوئی ہے. ریپبلکنز کو 4 ریپبلکنز جو ہے انہوں نے جوائن کیا ہے، باقی سارے کے سارے ڈیموکریٹس ہیں. اور صدر ٹرمپ نے بڑی خفگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ 4 جو ہے یہ باغی ریپبلکنز ہیں، اور ان کے سلسلے میں ہرزہ سرائی بھی کیا ہے انہوں نے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ صدر ٹرمپ پہلے ہی اس کا اہتمام کر چکے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تو جنگ بند کر چکا ہوں سیز فائر کی حالت میں، اور اس وجہ سے جو ہے یعنی مطلب یہ بار بار یہ میرے خیال 6ٹھی مرتبہ یہ قرارداد لائی گئی ہے، 6ٹھی مرتبہ یہ کامیاب ہوئی ہے. تو اس وجہ سے وہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے یہ کسی حد تک درست ہے کہ اگر وہ دوبارہ جنگ شروع کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے انہیں جو ہے تو تھوڑی سی دقت ہوگی. میرا خیال ہے دوبارہ بھی دقت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں پچھلی مرتبہ انہوں نے یہ جواز دیا تھا کہ میں تو جنگ شروع ہی نہیں کر رہا، میں آپریشنز کر رہا ہوں. اور ابھی تک وہ اس بات کے اوپر قائم ہے کہ یہ آپریشنز تھے، اور یہی لفظ جو ہے انہوں نے سرکاری طور پر جی. اچھا تو مسعود صاحب اب کیونکہ ڈیل کی طرف میں آنا چاہوں گی کہ جو ڈیل ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف پہلے یہ جو ہم نے پورے رواں ہفتے ہم دیکھتے رہے کہ لبنان کے حوالے سے پہلے ہوا، ایران نے تھریٹن کیا، پھر صدر ٹرمپ کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کیا گیا، لیکن اس کے اگلے ہی روز ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے ایک جہاز پر حملہ کیا، جس کا پھر ایک جوابی ریاکشن آیا اور ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ it is not going to be any more hit and run. تو کیا اب ہم ایک مینیجڈ ایسکلیشن that's all we are looking at، لیکن جو ایکچوئل پیس پروسیس کی طرف بڑھنا ہے اس پر فوکس کم نظر آ رہا ہے امریکہ کا؟ نہیں، دونوں چیزیں بیک وقت ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں جہاں تک ان کے معاہدے کا تعلق ہے، جس مفاہمت کی یادداشت کا تعلق ہے جو اس وقت زیر بحث ہے، اور اس کی کاپیاں جو ہے وہ تہران میں بھی موجود ہیں، واشنگٹن میں بھی موجود ہیں. بنیادی نکات کے اوپر ان کا اتفاق ہو چکا ہے. ظاہر ہے کہ جو الجھے ہوئے مسائل ہیں نیوکلیئر، اس کے اوپر بعد میں گفتگو ہوگی، یعنی مطلب اسی فریم ورک اگریمنٹ کے تحت جو ہے اس میں بعد میں ہوں گی. دوسرے جو آپ نے کہا کہ جو جنگی کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو اس وقت سیز فائر کے باوجود امریکہ اور ایران حالت جنگ میں ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ ایران نے آبنہ ہرموز کے اوپر ناکہ بندی جاری رکھی ہے، وہ ٹول بھی وصول کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ تمام جہازوں کی نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، اور کوئی بھی جہاز جو ہے وہاں سے اگر گزرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر یا اس کے مقرر کردہ ڈیمارکیٹڈ روٹ سے نہیں جاتا تو وہ کارروائی کرتا ہے، جس میں بالخصوص امریکی جہازوں کو اور اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اچھا، اور دوسری طرف جو ہے خود امریکہ نے ایک بحری بلاکیٹ کیا ہوا ہے، وہ خود جو کارروائی کرتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی کلیشز ہوتے رہتے ہیں. یعنی بنیادی جو وہاں ہوتا ہے ویسلز کے نشانہ بنانے سے کچھ اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب جو لیٹسٹ حملہ ہوا ہے اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو ہے انہوں نے امریکہ نے ان کے کسی جو ہے کوئی ایسا ویسل تھا جو ایران کی بندرگاہوں کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کو نشانہ بنایا. یہ میرا خیال ہے کہ گلف آف عمان میں ہوا، اور ایران نے جوابی کارروائی کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے اوپر جو حملے کیے گئے تھے یا جو نشانے داغے وہ کویت ایئرپورٹ سے تھے، اور کویت ایئرپورٹ نہیں بلکہ جو امریکہ کے کویت میں اڈہ ہے وہاں سے، تو انہوں نے جوابی کارروائی کی.